سائنس جو ہے قرآن سے متصادم نہیں ہے، بلکہ قرآن تو کہتا ہے دیکھو یہ آیات ہے ہماری، یہ سارے جو فزیکل فینومینا ہیں یہ تو ہماری آیات ہیں، مطالعہ کرو ان کا، کھول آنکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، یہ دیکھو سورج سے ابھرتے ہوئے، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء واحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو یہ تمام فزیکل فینومینا جو ہے، اس آیت کو میں نے آپ کے علم میں ہوگا نام دیا آیت الآیات۔ کسی اور آیت میں اتنی آیتیں جمع نہیں ہیں۔ آیت اللہ کی نشانی، 10 آیتیں جو ہے اللہ کی نشانیاں وہ اس ایک آیت میں جمع ہیں۔ تو اس طریقے سے سائنس، اور اس کو پھر بڑی خوبصورت انداز میں جو علامہ اقبال کے شارحین میں سے ایک شارح ہیں جس کو عام طور پر لوگ جانتے نہیں ہیں، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم، انہوں نے خوب طور پر کہا ہے یہ کہ یہ کائنات اللہ کا عمل ہے، قرآن اللہ کا قول ہے، ان میں تضاد کیسے ہوگا؟ قول و عمل کا تضاد تو کسی عام انسان میں بھی ہو تو ہم سمجھیں گے گھٹیا آدمی ہے، اللہ کے قول اور عمل میں تضاد کیسے ہوگا؟ اس اللہ کے عمل کا مطالعہ سائنس ہے، اللہ کے قول کا مطالعہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں، اور ان میں تضاد نہیں ہے۔ اچھا تضاد کیوں ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اس کی وجہ سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید میں جو سائنٹیفک فینومینا کا ذکر آیا ہے، اب ظاہر بات ہے آج سے 1000 سال پہلے تفسیر لکھ رہا ہے ایک شخص، اس وقت سائنس کی معلومات اتنی محدود تھی کہ وہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کی تفسیر کر رہا ہے، لہذا وہ آج کے دور سے ٹکرا رہی ہے۔ تو تفسیر ٹکرائے گی، قرآن نہیں ٹکرائے گا۔ یہ جو ڈاکٹر مورس بوکائی نے بہت بڑی بات کہی، جس نے کتاب لکھی دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس، اس نے یہ بات کہی ہے، بہت عمدہ بات کہی ہے، قرآن میں کوئی ایسی شے نہیں میں نے پائی جسے سائنس نے غلط ثابت کر دیا ہو، جبکہ بائبل میں موجود ہے۔ اور وہ موجود کس لیے ہیں؟ اس کی وجہ ہے اصل بائبل تو گم ہو گئی تھی، 587 قبل مسیح کے بعد اصل تورات دنیا میں نہیں ہے۔ یہ تو بعد میں جو ہے کوئی 100 یا 150 برس کے بعد لوگوں نے اپنی یادداشت سے تورات لکھی ہے۔ وہ تورات تو گم ہو گئی تھی، نیبوکڈنیزر کا جب حملہ ہوا ہے یہ یہودا پر، یہودا جو ریاست تھی یہودی، تو اس کے بعد سے تورات نہیں۔ جب انسانوں نے اپنی یادداشت سے مرتب کیا تو اس وقت کے علم جو سائنسی تصورات تھے وہ اس کے اندر خود بخود آ گئے، لہذا اس میں تضاد ہے، ورنہ اللہ کا کلام وہ بھی تھا، اس کے اندر تضاد نہ ہوتا۔ قرآن محفوظ ہے، لہذا قرآن میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا، البتہ تفسیروں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اچھا اسی طرح احادیث کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ حضور کا کام تھا لوگوں کو تذکیر، نصیحت، ایمان پیدا کرنا، تو بعض چیزیں جو اس دور کے تصورات کے مطابق تھی آپ نے انہی کو استعمال کر لیا لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے۔ لیکن ایک حدیث جو میرے نزدیک ہم آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، وہ تعبیر نخل والی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے مکے سے، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور تو وہ کاشتکار تو تھے نہیں، مکے میں تو کوئی کاشتکاری تھی نہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، وہاں تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، لہذا کاشتکاری کے اصولوں سے آپ واقف نہیں تھے، تاجر بہترین تھے اور بہت کامیاب تھے۔ یہاں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں انصار جو ہیں وہ کھجوروں کے جو پھل ہیں، پھول ہوتے ہیں، نر اور مادہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہ درخت جو ہے یہ ہیومن بینگز کے بہت قریب ہے، یہ یوں سمجھیے کہ پلانٹ کنگڈم اور اینیمل کنگڈم کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے۔ اس کے جو ہے پھول، نر پھول، مادہ پھول، ان کو قریب کر دیتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، لا کے ایک ڈور باندھ دی تاکہ پالینیشن ہو جائے اور تاکہ اس کے ذریعے سے زیادہ فصل زیادہ ہو جائے، فرٹیلائزیشن ہوگی، پالینیشن ہوگی، فرٹیلائزیشن ہوگی اور تو کھجوریں زیادہ پیدا ہوگی۔ حضور نے دیکھ کر کہا کہ اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے؟ یہ نہیں کہا آپ نے کہ مت کرو ایسا، میں یہ بات نہ کریں تو کیا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اصول حضور کے سامنے کیا ہوگا کہ نیچر جو ہے وہ اپنے معاملات خود طے کر لیتی ہے، خام خواہ اس میں دخل دینے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ کہ انہوں نے نہیں کیا، فصل کم ہو گئی۔ اب آئے حضور کے پاس ڈرتے ڈرتے، حضور آپ نے فرمایا تھا کہ نہ کرو تو کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، فصل کم ہو گئی ہے۔ اب آپ نے فرمایا دیکھو
انتم عالم بامور دنیاکم، یہ قول آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہو جانا چاہیے۔ سائنس کی کسی بات کے معاملے میں ہمیں اگر کوئی حدیث کے اندر کوئی چیز نظر ٹکراتی نظر آئے، لیکن سائنس کی وہ بات وہ تھیوری نہ ہو، فیکٹ ہو۔ تھیوریز تو بدلتی رہتی ہیں، اس کے معاملہ اور ہے، لیکن فیکٹ اگر کوئی ثابت ہوا ہے تو اگر حدیث میں کہیں اس کے خلاف کوئی بات کی ہے تو ہمیں سائنس کی بات قبول کرنی ہے، اس لیے کہ حضور کا قول موجود ہے۔ یہ ہے کہ جو اس کا محکم ترین چیز جو ہے جس کی بنیاد پر یہ طے کیا جائے گا، انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ تو اس حوالے سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ اور علامہ اقبال نے خاص طور پر کہا ہے کہ دی انر کور آف دی ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن از قرآنک۔ یہ جو ان کے خطبات ہیں ان کا جو دیباچہ ہے اس میں یہ الفاظ لکھے ہیں انہوں نے، اس لیے کہ اس سے پہلے دنیا میں فلسفے کے میدان میں صرف جو استخراجی منطق ہوتی تھی، وہ بال کے کھال اتارتے جانا، نتیجہ نکالتے جانا، اور یہ کہ وسیع مشاہدہ نہیں، اس کو ختم کر کے قرآن نے یہ کہا مشاہدہ زیادہ کرو اور وسیع مشاہدے سے نتائج